الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل انظر كيف فضلنا بعدهم على بعد وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ ترجمہ: دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ یعنی دنیاوی زندگی میں مال، دولت، عزت، حکومت، اولاد وغیرہ کے اعتبار سے ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی قدر فضیلت بخشی ہے، اسی پر قیاس کر لو کہ آخرت میں تفاوت اعمال و احوال کے لحاظ سے کس قدر فرق مراتب ہوگا۔ چنانچہ نصوص سے ثابت ہے کہ درجات جنت اور درجات جہنم بے حد متفاوت ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جس طرح سے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کم یا زیادہ دنیاوی چیزیں عطا فرمائی ہیں، آخرت کا حساب اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کوئی بہت ہی اعلیٰ ترین جنتوں میں ہوگا اور کوئی جو ہے وہ نچلی جنت میں ہوگا، لیکن جنتوں کے اندر بھی بہت سے مراتب ہیں، اسی طرح جہنم میں بھی بہت سے مراتب ہیں۔ کوئی بہت زیادہ شدید عذاب کے اندر ہوگا اور کوئی اس سے کمتر عذاب میں ہوگا، واللہ اعلم۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا تفاوت ہوگا۔ نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر افق میں کوئی ستارہ دیکھتے ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جنت کے یہ درجات انہی کو مل سکتے ہیں جو آخرت کے لیے اس کے لائق دوڑ دھوپ اس دنیاوی زندگی میں کریں۔ شرک ایسی ظاہر البطلان چیز ہے جس کے اختیار کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتے بلکہ دنیا کے ہر عقل مند کے نزدیک شرک کرنے والا مذموم اور ملزم ٹھہرے گا۔ چنانچہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن مذاہب میں شرک صریح کی تعلیم تھی وہ بھی دانش مندوں کی سوسائٹی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اپنی ترمیم اور اصلاح کر کے آہستہ آہستہ توحید کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہر ایک عاقلی محسوس کرنے لگا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کے لیے یہ چیز سخت ذلت اور رسوائی کی موجب ہے کہ اپنے سے کمتر یا کسی عاجز مخلوق کے سامنے سربہ سجود ہو جائے، خصوصاً ان چیزوں کے سامنے دست سوال دراز کرے جو خود اسی کی تراشی ہوئی ہیں، یعنی کہ بت۔ جو آدمی اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، خدائے بے نیاز حقیقی نصرت اور برکت کا دروازہ اس پر بند کر کے کمزوری اور بے کسی کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ سخت کٹھن وقت میں جب اسے اعانت اور امداد کی بڑی ضرورت ہوگی، کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔